إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم من ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں اور میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، دعائے کلمات پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے رحمت، برکت، امن و امان آپ کے اوپر نازل ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ جب جب ہمارے اندر چینجنگ واقع ہوئی، جب جب ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف دور میں مختلف انبیاؤں کو رسولوں کو نزول فرمایا. ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو. خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سب کو پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حجاج کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیت پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے. اس تناظر میں آج کے تقریر کا عنوان ہے ایمان کی کمزوریوں کے اسباب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات بولنے، آپ کو حق بات سننے اور ہم تمام لوگوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.
جیسا کہ ہم لوگ اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے امن و امان، مطمئن ہو جانا، راضی ہو جانا، خوشی ہو جانا۔ اور ایمان کا مطلب کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا، اور عمل کے ذریعے سے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے عمل کرنا، یہ ہو گیا ایمان۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں بہت سی چیزیں قیمتی چیزیں ہیں، اور سب سے قیمتی چیز ہیرے کو مانا جاتا ہے، سونے کو مانا جاتا ہے، چاندی کو مانا جاتا ہے، اور جتنی بھی آلات ہیں ان چیزوں کو مانا جاتا ہے، زمین و جائیداد کو مانا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں جو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت قیمتی چیز ہیں، تمام کے تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز ایمان کی دولت ہے۔ یہ ایمان ہر ایک کو نہیں ملتا ہے میرے بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، چنے ہوئے بندوں میں ملتا ہے۔ اور یہ ایمان جو ہے ہمیں فوقٹ میں مل گیا ہے، بالکل ایسے ہی مل گیا ہے۔ ان کی قدر کرنی چاہیے ہم لوگوں کو۔ دنیا میں بہت سارے مالدار ملیں گے آپ کو، بہت سارے لکھ پتی، ارب پتی، کروڑ پتی، ملین بلین کے مالک ملیں گے آپ کو، بڑی بڑی کمپنی کے مالک ملیں گے آپ کو، بڑی بڑی جائیداد کے مالک ملیں گے آپ کو، لیکن در حقیقت اگر بل گیٹس کا نام لے لیا جائے، مکیش امبانی کا نام لے لیا جائے، انل امبانی کا نام لے لیا جائے، ہم مانتے ہیں کہ وہ کروڑ پتی ہیں، وہ ارب پتی ہیں، یہ بہت بڑے مالدار ہیں، دنیا میں ان کا جو ہے بڑے بڑے مالداروں کی لسٹوں میں ان کا نام آتا ہے۔ لیکن یقین جانی میرے بھائیوں، ان تمام کے تمام ارب پتی، اکھرب پتی، ملین بلینر جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام لوگوں میں سب سے عظیم اور سب سے عظیم دولت کے حامل اگر کوئی ہیں تو ہم اور آپ ہیں۔ بل گیٹس، مکیش امبانی، انل امبانی، بڑے بڑے مالدار کو ایک طرف رکھا جائے، اور ایک معمولی سا ایمان والا غریب جو رکشہ چلاتا ہے، جو ایسے ہی گاڑی چلاتا ہے، جو ایسے ہی دن بھر ایسے مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے، ایمان کی دولت ہے، تو در حقیقت اس کی قدر، اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مکیش امبانی، انل امبانی اور بل گیٹس سے بھی کہیں زیادہ اس کی ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی اہمیت۔ کبھی زندگی میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیے گا، کبھی زندگی میں اپنے آپ کو نادان نہ سمجھیے گا، کبھی زندگی میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ میں غریب ہوں، میں لاچار ہوں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، میری کیا اہمیت ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، آپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگی قیامت کے روز، ابھی نہیں، قیامت کے روز۔ میرے بھائیو، آج کی تقریر کا عنوان ہے ایمان کو کمزور کر دینے والے اعمال۔ وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کی بنیاد پر، جن کرتوت کی بدولت، جن عمل کے بدولت انسان کے ایمان میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے حدیث پڑھی ہے، لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم ایمان والے نہ بن جاؤ، ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 کے اندر، 97 کے اندر، کہ من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، کہ کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت نیک عمل کرے، کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت نیک عمل کرے اور وہ ایمان والے ہوں، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو دنیا میں بہترین زندگی دیں گے، دنیا میں اس کو بہترین زندگی دیں گے، اور آخرت میں اس کے بہتر عمل کرنے کی وجہ سے ہم اس کو بہتر اجر دیں گے، بہتر بدلہ دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ جنت انہی کو ملے گی جو ایمان والے ہیں، جو ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، جو ایک اللہ کے بندگی کرتے ہیں، نماز
نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی، صدقہ و خیرات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی جو قربانی آنے والا ہے، قربانی بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہیں، محض صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان والے ہیں، یہی لوگ مومن ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو جن اعمال کی بنیاد پر ہمارے ایمان میں کمزوری لائق ہے۔ اور در حقیقت یہ نہ کہا جائے کہ سب کوئی مومن ہے، یہ نہ کہا جائے، یہ نہ سمجھا جائے کہ سب کوئی مومن ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اندر بہت کمی ہے، بہت کمی، جو ایسی ایسی کمی ہے، ایسے ایسے اعمال ہیں، ایسا لگے گا آپ کو کہ ہمارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ نماز کی بے پرواہی، روزہ نہ رکھنا، صدقہ و خیرات نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینا، حج نہیں کرنا، سود کا کاروبار کرنا، حرام کھانا، رشوت لینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، زنا کرنا، گندے گندے الفاظ استعمال کرنا، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا، حسد کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے پیچھے لگ جانا، اس کے بعد جو ہے حرام مال کھانا، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس ایمان مکمل طور پہ ایمان نہیں ہے۔ اگر وہی ایمان کامیاب دے گا، کامیابی والا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی ایمان والے ایسے ہو جاؤ جس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان تھا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پہلی چیز، جس عمل کی بنیاد پر ہمارا ایمان کمزور ہے، جہالت۔ جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس قوم کے اندر، جس معاشرے کے اندر جہالت برپا ہو جائے، لا علمی برپا ہو جائے، انسان جاہل ہو جائے، انسان جہالت کی زندگی گزارے، انسان جاہل رہے، عالم نہ رہے، علم والے نہ رہے، سمجھ لو کہ اس قوم کے اندر ایمان کی کمزوری لاحق آ گئی۔ اس قوم کے لوگ، اس معاشرے کے لوگ، اس جماعت کے لوگ کمزور ایمان والے ہیں۔ دلیل نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 138 138 کے اندر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے قوم نے، بنی اسرائیل نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسی معبود بنا دیجیے نا جس طریقے سے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غضب ہو گئے، غصے میں سلملا اٹھے، انکم قوم تجہلون، تم لوگ جاہل قوم ہو، تم لوگ نادان قوم ہو، تم لوگ جو ہے فرعون کی چنگل میں مچے ہوئے ہو، تم اپنے آنکھوں سے تم لوگوں نے دیکھا کہ فرعون تمہارے نگاہوں کے سامنے فرعون ڈوبا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایسی معبود بنا دو۔ تو پتہ چلا جس قوم کے اندر، جس انسان کے اندر جہالت آ جائے، جس انسان کے اندر علم نام کی کوئی چیز نہ رہے، وہ حقیقت میں وہ شرک کرے گا، وہ برائی کرے گا، وہ بدعت کا کام کرے گا۔ آج دیکھیے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن مسجد میں نماز تو پڑھتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو وہی کہتے ہیں یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا فلاں بزرگ، یا فلاں ولی، یا فلاں ولی، یا فلاں ولی۔ یہ مسلمان ہیں؟ تو میرے بھائیوں، جس قوم کے اندر جہالت آ جائے، اس قوم کے اندر ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ اس قوم کے لوگ، ان قوم کے لوگوں کے ایمان میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، غفلت، نسیان، اعراض۔ غفلت مطلب جیسے میں رات میں سویا ہوا ہوں اور میری الماری میں 1 لاکھ روپیہ رکھا ہوا ہے، اور میں نے کیا کیا ہے کہ الماری کو بند کر دیا ہے، اور سائیڈ میں کیا کیا، وہ جو ہے چابی کو الماری کے اوپر سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور میں جو ہے جگا ہوا ہوں، چور آ گیا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اندر میں گھس گیا ہے، گھس جانے کے بعد جو الماری کے اوپر جو چابی لگی ہوئی ہے اس چابی کو نکالتا ہے، الماری کو کھولتا ہے، 1 لاکھ روپیہ نکال لیتا ہے، اور وہ آدمی جگا ہوا ہے۔
اس آدمی کو پتا ہے، معلوم ہے، پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ چادر تان کے اسے سو رہا ہے، اٹھنا نہیں چاہتا ہے، جگنا نہیں چاہتا ہے، نیند کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہے، اور وہ جگا ہوا ہے، اور وہ چور کیا 1 لاکھ روپیہ لے کر کے نکل گیا۔ دیٹ از کالڈ غفلت، اسی کو بولتے ہیں غفلت۔ جانتے بوجھتے اپنی جائیداد کو کھو دینا، جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود، اسے پتا ہے کہ اس کا 1 لاکھ روپیہ چوری ہونے والا ہے، پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گھوڑے بیچ کر کے سو رہا ہے، وہ سو رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ غفلت، جس قوم کے اندر غفلت آ جائے، ہمیں معلوم ہے اچھی طریقے سے، ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ہمیں معلوم ہے کہ صحابہ کرام اس دنیا میں آئے، انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے تن کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر دیا۔ ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جنت ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جہنم واقع ہو کر رہے گی۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو آدمی برا عمل کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غفلت کے شکار ہیں۔ دیکھا جائے گا جو ہوگا، دیکھا جائے گا۔ قبر کے اندر جب بچھو آپ کو کاٹیں گے، قبر کے اندر جب آپ کو سانپ دگ ماریں گے، قبر کے اندر جب فرشتے آپ کو آگ میں ڈالیں گے، جب جہنم کے اندر انسان کو ڈالا جائے گا، جب انسان کو پوج کھانے کے گندے کے اندر خون، گندے کے اندر چیزیں کھلایا جائے گا، تب دیکھا جائے گا، تب دیکھا جائے گا۔ یہ غفلت، جس قوم کے اندر غفلت آ جائے، سمجھ لو کہ اس قوم کے اندر ایمان میں کمی آ گئی، ایمان کمزور ہو چکا، وہ نام کے مسلمان رہ گئے لیکن کام کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 189 کے اندر، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے بہت سارے جن اور بہت سارے انسانوں کے لیے جہنم مقرر کیا ہے۔ ہم جو ہے بہت سارے جنوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے اور بہت سارے انسانوں کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کے دل ہونے کے باوجود بھی سمجھتے نہیں ہیں، جن کی آنکھیں ہونے کے باوجود دیکھتے نہیں ہیں، جن کی کان ہونے کے باوجود بھی، جن کے کان ہونے کے باوجود بھی سنتے نہیں ہیں۔ یہ لوگ تو چوپائے کے مانند ہیں، یہ لوگ تو گائے، بھینس، کتے، چمار، جتنے بھی کہا جائے، جتنے بھی چوپائے کا نام لیا جائے، جس کے پیر ہیں، 2 پیر 4 پیر ہیں، اس میں سے سب چیزیں آتی ہیں، گائے بھی آتے ہیں، بھینس بھی آتے ہیں، یہاں تک کتے بھی آ جاتے ہیں، سور بھی آتے ہیں، سب قسم کے لوگ آ جاتے ہیں، تمام کے تمام جانور آ جاتے ہیں۔ وہ لوگ تو چوپائے کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی کیا گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں، غافل۔ دیکھا آپ نے، 2 چیز ہو گئی۔ جس قوم کے اندر غفلت آ جائے، انسنی ہو جائے، جاننے کے باوجود بھی ایسے ہی من مانی کرے، حقیقی معنوں میں وہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور ان کے ایمان میں کمزوری لاحق ہونے والی ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے تیسری چیز نافرمانی اور گناہ۔ جس قوم کے اندر گناہ آ جائے، نافرمانی ہو جائے، کھلے عام لوگ گناہ کریں، کھلے عام لوگ بدکاری کریں، کھلے عام لوگ گناہ کا کام کریں، حقیقی معنوں میں اس قوم کے اندر ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اور جو آدمی گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، جو آدمی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جاتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ۔ جو لوگ ایمان لائے تو اللہ ان کا ایمان بڑھا دیتا ہے اور وہ خوش رہتے ہیں، اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں ان کا ایمان اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، لیکن جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ گندگی پر گندگی، برائی میں برائی پر اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، اور آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، نفس امارہ۔ نفس امارہ مطلب دل کی بات ماننا، دل کی بات ماننا۔ دل جو کہے، اذان ہو رہی ہے، 15 منٹ باقی ہے، دیکھا جائے گا، سو گئے۔ اذان ہو رہی ہے، چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا جائے گا۔ غیبت چل رہی ہے، بات چل رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی منمانی کر رہے ہیں۔
ابھی قرآن مجید کی باتیں ہو رہی ہے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ مجلسوں میں نہ جانا نہ کہیں پہ جانا، بس ایسے ہی یعنی دل کی بات ماننا، دل جو کہ شراب پینے کے لیے کہا دل نے، ہم نے مان لیا، چوری کرنے کے لیے کہا ہم نے مان لیا، ہاں زنا کرنے کے لیے کہا دل نے، ہم نے مان لیا، نافرمانی کرنے کے لیے کہا دل نے، ہم نے مان لیا، سود کا کاروبار کرنے کے لیے کہا دل نے، ہم نے مان لیا۔ یعنی دل نے جو کہا، نفس نے جو کہا وہی مانیں گے، چاہے قرآن آ جائے چاہے حدیث آ جائے ہم نہیں مانیں گے، دل نے جو کہا ہے ہم مانیں گے۔ یہی چیز انسان کو خراب کر دیتی ہے، نفس امارہ یہی ہے، انسان کو ہلاک کر دینے والی ہے۔ فرعون کی یہ مصر کی عورتیں جو زلیخا تھی، زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کیا فدا ہو گئی۔ واقعہ معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ زلیخا مصر کی بیوی فدا ہو گئی، چنانچہ اس کو بہرانا پھنسانا شروع کیا، لیکن یوسف علیہ السلام انکار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ چند عورتیں کہتی کیسی عورت ہے، اپنے غلام کے عشق میں پھنسی ہوئی ہے، چنانچہ اس نے کیا عورتوں کو بلایا اور کہا سیب کاٹو، اور سیب کاٹتے وقت کیا ہوا، جب یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا گیا تو کیا دیکھتے اتنی خوبصورت وہ سیب کاٹنے کے بجائے کیا انگلیاں کاٹ لیں۔ ہاں تو یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت یعنی یوسف علیہ السلام کو بہلانے والے جو زلیخا نے کہا تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ میں اپنے آپ کو برائیوں سے پاک نہیں کہتی، نفس برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کی بات جو مانتا ہے، نفس کی جو بات مانتا ہے، حقیقی معنوں میں اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، وہ انسان کمزور ایمان پہ جا رہا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ پانچویں چیز کہ شیطان سے دوستی، ہمیں شیطان سے دوستی نہیں کرنی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 21 کے اندر کہ انما یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ شیطان یأمر بالفحشاء والمنکر، اس لیے کہ شیطان برائی کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی ہے۔ چھٹی چیز دین، دنیا اس کی محبت، 10 ہے ختم کریں گے جلدی سے۔ دنیا اس کی محبت، میرے بھائیو ہم لوگ دنیا کے فتنے میں، دنیا کی محبت میں لگے ہوئے ہیں۔ کسی کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے تو 2 بیگھہ کے چکر میں ہے، کسی کے پاس 5 بیگھہ ہے وہ 6 بیگھہ کے چکر میں ہے، کسی کے پاس 1 دکان ہے 2 دکان کے چکر میں ہے، کسی کے پاس 1 بلڈنگ ہے 2 بلڈنگ کے چکر میں ہے۔ یعنی دنیا کے فتنے میں ہم لگے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم برباد ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ یقیناً تمہارے اوپر دشمن اس طریقے سے مسلط ہوں گے جس طریقے سے بھوکا دسترخوان پر مبتلا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ پوری دشمن جو ہے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی، لیکن کیا ہوگا اس کے دلوں سے جو ہے ایمان ختم ہو جائے گا، اور کیا ہوگا وہ دنیا کی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہے نا۔ اس کا ایمان ایسے ہو جائے گا جس طریقے سے سمندر کی جو جھاگ ہے ہلکا سا اٹھتا ہے پھر بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہو جائے گا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اس کے اندر آ جائے گی اور موت سے کراہیت ہو جائے گی، موت سے بالکل جو ہے ناشنائی ہو جائے گی۔ تو دنیا کی محبت انسان کے ایمان میں کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ 7ویں چیز برے دوستوں کی صحبت اور برے محفلوں میں شرکت۔ میرے بھائیو اگر آپ ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو برے دوستوں سے پرہیز کیجیے۔ جو آپ کا دوست گنجیڑی ہے، بھانگ کھاتا ہے، گنجا کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، برائی میں مبتلا ہوتا ہے، جو سماج کے دشمن ہیں، جو ماں باپ کے دشمن ہیں، جو سماج کے دشمن ہیں، ایسے دوستوں سے بالکل پرہیز کیجیے۔ اگر آپ ایسے دوستوں کو اختیار کریں گے، ایسے دوستوں کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے ایمان میں کمزوری آ جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی کا دین اس کے دوست کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِطُ، کہ ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے کہ 3 چیز جس انسان کے اندر جمع ہو جائے سمجھ لے کہ وہ انسان، یعنی آدمی کی اہمیت، آدمی کے بارے میں جانکاری 3 چیزوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز
کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، وہ آدمی کہاں اٹھتا ہے کہاں بیٹھتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ اس کی دوستی کہاں ہے، وہ کہاں دوستی کرتا ہے، اس کا دوست کیسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ آٹھویں چیز، دینی مجلسوں میں اور محفلوں سے دور ہو جانا، یعنی دینی پروگرام ہو رہا ہے، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، ہفتہ واری پروگرام ہو رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان دینی پروگرام سے دور ہو جاتا ہے، دینی پروگرام میں نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں ناچ ہوتے ہیں، جہاں گانے ہوتے ہیں، جہاں طوائف آتی ہے، جہاں ویشیاں آتی ہے، جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں، وہاں دھڑلے سے ہمارے نوجوان پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں جس قوم کے نوجوان، جس قوم کے لوگ اگر دینی مجلس سے، دینی پروگرام سے دور ہو جائیں، بلکہ برے محفلوں سے، برے مجلسوں میں شریک ہو جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہو جاتی ہے، انسان کمزوری ایمان والا ہو جاتا ہے۔ نویں چیز ہمارے ماں بہنوں کے لیے بے پردگی، جس سماج کے اندر، جس معاشرے کے اندر بے پردگی آتی ہے، اس قوم میں کیا ہوتا ہے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الجاہلیت الاولی، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اطمینان کے ساتھ رہو، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو۔ یعنی جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردہ گھومتی تھی پھرتی تھی، ویسے نہ کرو، بلکہ کیا کرو، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، اپنے دوپٹے کو صحیح سے رکھو، باریک کپڑا نہ پہنو، موٹا کپڑا پہنو، ڈھیل ڈھال کپڑا پہنا، ایسا کپڑا پہنو جو شریعت کے مطابق، جو اسلام کے مطابق ہو۔ جس قوم کے اندر بے پردگی عام ہو جائے، عورتیں بازاروں میں کھلے عام گھومنا پھرنا شروع کر دے، دکانوں میں، چوراہوں میں، گاؤں میں، گھروں میں بے پردہ گھومنا شروع کر دے، اس قوم کی تباہی واقعی بالکل موجود ہے، بالکل واقع ہونی ہے، اس قوم کو تباہ ہونا ہی ہے، اس قوم میں ایمان کی کمزوری آنی ہی ہے۔ اور 10ویں چیز قرآن و حدیث کی تعلیم سے دوری۔ میرے بھائیو در حقیقت 10ویں چیز یہی ہے کہ ہمارے قوم کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، مسلم امہ کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم دینا نہیں چاہتے ہیں، خود سیکھنا نہیں چاہتے، قرآن حدیث سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جو چل رہا جو بھی دعا دیکھا جائے گا، ہاں، نہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، نہ حدیث کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے بچوں کو کیا محنت نہیں کرتے ہیں، بچہ آ گیا اسکول سے، آ گیا بچہ کیا پڑھا ہے، اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ہاں پوچھتے ہیں بیٹا یہ ہے، لکھو صحیح سے املا کرو، صحیح سے لکھو، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بچہ جب قرآن پڑھ کے آتا ہے ایسے ہونا تو چاہیے کہ ہاں کیا سیکھا بیٹا، ہم کو بھی سکھا دو، دعا سکھا دو ہم کو بھی، کیا سکھایا مولوی صاحب، ہم کو بھی سکھا دو۔ تو میرے بھائی ہم لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم سے دور ہیں، اور دنیا کی تعلیم میں بالکل جو ہے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ انگلش ہونی چاہیے، ہمارے بیٹے کی انگلش موجود ہونی چاہیے، جو بھی ہو جائے۔ تو میرے بھائیو یہ 10 چیزیں ہیں جس قوم کے اندر 10 چیزیں واقع ہو جائے، حالانکہ بہت ساری قسمیں ہیں جو انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے، لیکن جو پوائنٹ والی جو بات ہے 10 ان کو میں نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے ایمان کو بڑھانے کی توفیق دے، اور ایمان کی جو کمزوری کے جو اسباب ہیں ان سے پرہیز کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے، تو میں نے فیس بک کے اندر اور یوٹیوب کے اندر میں نے ایک تقریر کی تھی، ایمان کو بڑھانے والے 10 اعمال، انشاءاللہ اگر آپ پڑھیے گا، آپ تھوڑا سا اس کو سرچ کیجیے گا، تو اس میں آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہم لوگ سے عمل کرنے کی توفیق دے، اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک ہم زندہ ایمان پر زندہ رہے، جو ہمارا خاتمہ ایمان پر خاتمہ ہونے۔